اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دوستو، ہم نے گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں تقسیم کی اقسام بیان کی تھیں۔ اس میں ایک قسم تقسیم طبیعی تھی اور دوسری تقسیم منطقی۔ ہماری گفتگو منطق میں جو مربوط ہے وہ تقسیم منطقی کے بارے میں ہے۔ تقسیم طبیعی جو ہوتی ہے وہ دیگر علوم میں اس سے گفتگو ہوتی ہے۔ مثلا علم زاویہ میں اگر دیگر علوم جو بھی تحلیل والے علوم ہوتے ہیں، جو اشیاء کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں علوم، وہاں پر اس کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں اس سے ہماری بحث یہاں پر نہیں۔ یہاں پہ ہم صرف اور صرف تقسیم منطقی سے سروکار رکھتے ہیں۔ تقسیم منطقی کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کی رعایت اگر نہیں کریں گے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد ہمارا تقسیم سے یہی ہے کہ کسی نامعلوم کو معلوم کر لیا جائے، جس چیز کو نہیں جانتے اسے جان لیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو تقسیم منطقی کے لیے کچھ شرائط کی رعایت ضروری ہوتی ہے، تبھی وہ فائدہ مند ہوگی۔ تقسیم منطقی کی شرطوں میں سے پہلی شرط ہم نے اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کری لی ہے کہ ایک بنیاد ہونی چاہیے تقسیم کی۔ اگر تقسیم کی بنیاد ایک نہیں ہوگی تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مثلا اگر آپ ایک چیز کو تقسیم کرنے لگیں مختلف بنیادوں کے اوپر تو وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مثلا آپ جو ہے تقسیم کرنے لگیں، مثلا گھر کو تقسیم کرنے لگیں، گھر کو آپ تقسیم کریں دروازے کے اوپر، کھڑکی، اس کے اوپر، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ تقسیم کرنے لگیں پیلا، نیلا، لال، ہرا، گلابی، تو بھائی یا تو اس کے اجزاء جو ہیں جن سے تشکیل پایا ہے وہ اس کے انداز میں کریں گے، یا پھر آپ رنگ کے اعتبار سے کریں گے۔ کسی ایک بنیاد کو آپ کو پہلے معین کرنا پڑے گا۔ تو تقسیم کے لیے ایک بنیاد ہونا ضروری ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ مساوات ہونا چاہیے اقسام کی مصادیق میں۔ مساوات سے مراد کیا ہے؟ مساوات سے مراد ہے کہ اگر اقسام اور مقسم دونوں کو دیکھا جائے تو اقسام تمام مل کے مقسم کی تشکیل دے سکتی ہوں، ایک تو یہ چیز۔ دوسری، جس طریقے سے قسمیں ہیں، جو چیز مصادیق ہیں جتنے بھی، ان کے اوپر قسم بھی اور مقسم دونوں صادق آ جائیں۔ مثلا مثال کے طور پہ مثلا کلمے کی تقسیم ہم نے کی اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے اسم کہا، مثلا سردار، حسن، رضا، محمد، علی، یہ ہم نے اس کے مصادیق بیان کر دی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا سردار اسم، رضا اسم، محمد اسم، علی اسم، ٹھیک ہے نا، کہہ سکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سردار کلمہ ہے جبکہ وہ مقسم ہے، ٹھیک ہے نا۔ سردار کلمہ ہے، مثلا علی کلمہ ہے، محمد کلمہ ہے، وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ تو مساوات اس اعتبار سے بھی مد نظر ہونی چاہیے۔ تیسری جو شرط ہے وہ ہے عدم تداخل انواع، یعنی ایسا نہ ہو کہ انواع ایک دوسرے کے اندر گھس جائے۔ مثلا آپ نے حیوان کو تقسیم کر دیا، حیوان یعنی ایسا مثلا گائے، بھینس
بکری، انسان اور اگنے والے مثلا. تو اگنے والے جو ہیں وہ الگ قسم کے ہیں، بڑھنے والے الگ ہیں، جسم نامی الگ چیزیں ہیں، اس میں یہ شامل ہوتی ہیں، مگر یہ حیوانات دوسرے قسم کے ہیں کہ جن کے اندر حیات پائی جاتی ہے. یا مثلا آپ نے کہہ دیا حیوانات، وہ حیوانات جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں مثلا، کہ کون کون سے؟ سانس لینے والے اور دودھ دینے والے. ارے بھائی جو دودھ دینے والے حیوانات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام سانس بھی لیتے ہیں. تو یہ تقسیم بھی صحیح نہیں ہے، تداخل ہو رہا ہے ان میں اقسام میں. اسی طریقے سے حلقات سلسلہ متصل ہونے چاہیے، مثلا کس کے بعد کس کا رتبہ ہے یہ معین ہونا چاہیے. مثلا آپ نے اگر تقسیم کیا مثال کے طور پہ کلمے کو تقسیم کیا آپ نے اسم، فعل اور حرف کی طرف. اب اسم، فعل، حرف کے بعد آپ کہیں کہ فعل تقسیم ہوتا ہے مثلا مرفوع، منصوب اور مجزوم کی طرف، تو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. پہلے فعل کو آپ ماضی، مضارع، امر کی طرف تقسیم کیجئے نا، اس کے بعد ہی تو منصوب، مجزوم اور مرفوع کی بات آئے گی. تو تقسیم کے درمیان میں جو حلقات ہیں وہ ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے متصل ہونے چاہیے. یہ 4 شرطیں آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو پہلی شرط ہو گئی کہ بنیاد ایک ہو، تقسیم کے اساس صرف ایک ہو، اور دوسرے انواع میں تداخل نہ پایا جائے، اقسام اور مقسم کے مصادیق برابر ہوں، اور سلسلے کے تمام حلقات متصل ہوں صحیح طریقے سے. یہ تقسیم منطقی کے شرائط ہیں. اب ہم اسے تطبیق کرتے ہیں. شروط القسمت المنطقیہ یشترط فی القسمت المنطقیہ ما یلی، کہنے شرط کی جاتی ہے تقسیم منطقی میں آنے والی چیزیں. نمبر 1، فرض و اساس واحد للتقسیم، ایک بنیاد فرض ہونی چاہیے تقسیم کے لیے. فلا تصح قسمت الشیء الواحد علی اکثر من اساس فی آن واحد، کہہ رہے صحیح نہیں ہے کسی ایک چیز کی تقسیم کرنا ایک وقت میں ایک بنیاد سے زیادہ کے اوپر، یعنی ایک وقت میں صرف ایک ہی بنیاد کے اوپر آپ تقسیم کیجئے. دوسری شرط کیا ہے؟ مساوات و مصادیق الاقسام الی مصادیق المقسم، مساوات ہونا چاہیے مقسم کے مصادیق اور اقسام کے مصادیق میں. مثلا لفظۃ المدرسہ، جیسے لفظ مدرسہ، وہی مصداق الاسم الذی هو قسم من الکلمہ، یہ مصداق ہے اسم کا کہ جو خود اسم قسم کلمے کی، ینطبق علیہ الاسم، اس کے اوپر اسم منطبق ہوتا ہے. فیقال، پس کہا جاتا المدرسہ تو اسم، کہا جائے گا مدرسہ کیا ہے؟ اسم. وتنطبق علیہ الکلمہ، اور اس کے اوپر کلمہ بھی منطبق ہوتا ہے التی ہی المقسم للاسم، جبکہ کلمہ جو ہے وہ مقسم ہے اسم کا. فیقال المدرسہ تو کلمتون، پس کہا جاتا ہے مدرسہ کلمہ ہے. وہکذا، اسی طریقے سے آپ فعل کی مثال لے لیجئے، مثلا ضربا، فعلا، نصرہ وغیرہ، اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے آپ تطبیق کر دیں گے، اسم کی جگہ پہ وہاں پر فعل لے آئیے. تیسری شرط یہ کیا ہے؟ عدم تداخل انواع، انواع میں تداخل نہیں ہونا چاہیے، عدم و تداخل الانواع. فمثلا مثال کے طور پہ لا یصح تقسیم الحیوان ذی العمود الفقری، کہنے ایسا حیوان کہ جو فقرات رکھنے والا ہے، ریڑھ کی ہڈی والے جو فقرات ہوتے ہیں وہ رکھنے والا ہے، اسے ہم تقسیم کریں کس چیز کے اوپر؟ الی ما لہ رئا، ایک وہ کہ جن کے پاس رئا ہوتا ہے یعنی پھیپھڑے وغیرہ جس سے سانس لیتے ہیں، وما لہ ثدی، اور دوسری قسم ہم اس کی کریں جن کے پستان ہوتے ہیں، دودھ دینے والے جو ہوتے ہیں. تو یہ تقسیم صحیح نہیں ہے. لا یصح تقسیم الحیوان، یہ تقسیم حیوان کی صحیح نہیں ہے، تو حیوان ذی العمود الفقری کی، کدھر کہ پھیپھڑے والا، سانس لینے والا اور دودھ دینے والا. لأن الثدیات، اس لیے کہ دودھ دینے والے من ذوات الرئ، وہ تو خود سانس لینے والوں میں سے ہوتے. تو یہ تداخل ہو گیا اقسام کے اندر، انواع کے اندر. اتصال و حلقات سلسلہ، حلقات سلسلہ ایک دوسرے سے متصل ہونے چاہیے.
فلا یصح قطع سلسلۃ القسمت فی بعض حلقاتها، یہ کہہ رہے ہیں صحیح نہیں ہے تقسیم کے سلسلے کو قطع کرنا بعض حلقات میں. تقسیم الکلمت الی اقسام، جیسے تقسیم کریں ہم کلمے کو اس کے اقسام ثلاثہ کی طرف، یعنی اسم فعل حرف کی طرف. و تقسیم الفعل الی المرفوع والمنصوب والمجزوم، اور ہم فعل کو تقسیم کر دیں کہ فعل مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے. و ترک و تقسیم ہی، اور ہم چھوڑ دیں اس فعل کی تقسیم کو الی الماضی والمضارع والامر، ماضی مضارع اور امر کی طرف تقسیم کرنے سے ہم رک جائیں، اسے چھوڑ دیں، اس کام کو انجام دیں. لأن المرفوع والمنصوب والمجزوم انواع للفعل المعرب وهو المضارع فقط، اس لیے کہ یہ جو اقسام ہیں، یہ جو فعل مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مجزوم ہوتا ہے، یہ فعل معرب کی انواع ہیں، اور فعل معرب صرف اور صرف مضارع ہوتا ہے، ماضی اور امر مبنی ہے. تو یہ شرطیں ہیں جو تقسیم منطقی کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. انشاءاللہ تعالی فرق آئندہ جلسے میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.